برادران عزیز، اب کربلا کا منظر ہمارے سامنے ہے. دل چاہتا ہے کہ ایک شہادت یا دو شہادتیں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ ہمیں جاننا بھی ضروری ہے کہ ہوا کیا اور کیسے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج دین کے اندر رکھنے ڈالے جا رہے ہیں، شریعت میں مداخلت ہوتی جا رہی ہے، نئے نئے انداز سے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا تھا، لیکن وہاں پر کیسے دین کو بچایا گیا اس کو جاننے کی ضرورت ہے. 72 شہادتیں بہت تفصیل طلب ہے. دو باتیں عرض کرتا ہوا بات کو ختم کروں. پہلی شہادت خانواد رسالت میں جب مولا علی مشکل کشا کے دیگر افزاد شہزادے تھے، سب نے اپنا نذرانے شہادت پیش کر دیا. اب باری آتی ہے سیدہ کے گھرانے کی. دیکھتے کیا ہے، ایک طرف امام حسن کے شہزادے ہیں، ایک طرف امام حسین کے شہزادے ہیں، اور ایک طرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے 2 شہزادے ہیں. اب یہ سب ہیں، اتنا سا کنبہ رہ گیا ہے. سیدہ فاطمہ کے بچوں پر ساروں نے قربانیاں دے دی، اور قربان گائے ان 72 پر کہ جب تک ان کی جان میں جان رہی، ان کے رگوں میں خون دوڑتا رہا، سانس چلتی رہی، مجال ہے کہ کسی فاطمی پر کوئی رخنا ڈالے، کوئی اثر کرے، کوئی حملہ کرے. ہر حملے کو انہوں نے خود اپنے سینوں پر لیا. جب تک وہ زندہ رہے سیدہ کائنات کے شہزادے میں سے کسی کو بھی آگے بڑھنے نہ دیا. اب معاملہ آ گیا، امام قاسم بن حسن سلام علیہ السلام وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، امام مجھے اجازت دیجیے، میں آگے جانا چاہتا ہوں، میں اپنا کردار نبھانا چاہتا ہوں، جو میرا فرض ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہوں. امام حمام کہتے ہیں، نہیں بابا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. تم کو دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد آتی ہے، تم کو دیکھتا ہوں اپنے بھائی کو یاد کر کر دل کو سکون دیتا ہوں. تم چلے جاؤ کہ کس کو دیکھوں گا، تمہیں میں جانے نہیں دے سکتا. امام قاسم فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی ایک وصیت تھی. بابا جب تشریف لے جا رہے تھے، امام حسن جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے مجھے ایک وصیت کی تھی جس کو میں نے تعویذ بنا کر اپنے ہاتھ پر باندھ رکھا ہے. آج آپ نے فرمایا تھا جب سب سے سخت دن آئے، سب سے زیادہ مشکلوں کا دن آئے، اسے کھول کر دیکھنا. آج میں اسے کھولا ہوں اور دیکھتا کیا ہوں کہ میرے بابا لکھتے ہیں، کربلا میں جب علی اکبر کی باری آئے گی، علی اکبر سے پہلے قاسم تمہیں جانا ہوگا. عمر کیا ہے؟ 19 برس. 19 برس. برادران عزیز، 19 برس کا سن مبارک ہے. ہم شبیہ رسول، ہم شبیہ امام حسن علیہ السلام ہے. آپ اجازت مانگتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی، اور مجھے اجازت دیجیے اپنے بابا کی وصیت کو پورا کرنے کی، کیونکہ قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا اگر میرے بابا مجھ سے پوچھے، بیٹے میں نے تمہیں وصیت کی تھی، تم نے کیا کیا، میں کیا کروں. یہ بات سنے امام حمام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، اجازت دی. اب امام قاسم ہے، ہم شبیہ رسول ہے، ہم شبیہ امام حسن ہے. اب گھوڑے پر سوار ہے، تشریف لاتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں، نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ چاند سا چہرہ چمکتا ہوا، زلف رکھا ہوا، نہ کوئی زرہ، نہ کوئی بختر، نہ کوئی لگام، نہ کوئی زین ہے، نہ ہاتھ میں کوئی ڈھال ہے. بالکل سکون سے آ رہے ہیں، ایسے کہ جام شہادت نوش کرنا ہے. یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی. یہ کون آ رہے ہیں؟ یہ کس چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ خوبصورت چہرہ، اس پر کیسے ہم تلوار چلائیں؟ عمر بن صاحب جانتا تھا، کہنے لگا کوئی معمولی بات نہ سمجھو، لڑکا نہ سمجھو، یہ ابن حیدر ہے، ابن حسن ہے، فاتح خیبر کے پوترے ہیں، ان کو ایسے ہی معمولی نہ سمجھنا. وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا. اس کے پاس بھاگتا ہوا عمر بن صاحب گیا، کہا ارزق جاؤ تم مقابلہ کرو.
جاؤ تم مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا عمر بن سعد کیا کہہ رہا ہے؟ میں ارزق ہوں، 1000 لوگ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہیں، ہزاروں کا مجمع میرے سامنے ٹک نہیں پاتا، ایک کمسن نوجوان کے لیے تو مجھے بھیج رہا ہے؟ نہیں، اس کے سامنے جانا میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں، نہیں جاؤں گا۔ اچھا بھیجنا ہے میرے بیٹے کو بھیج دے۔ ارزق کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا آیا چنگارتا ہوا، پہلوان ہے، امام قاسم صرف خمیس زیبتن ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، نہ کوئی ڈھال ہے، گھوڑے میں رفتار ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ارزق کا بیٹا آیا، وار کیا، آپ نے خالی کیا، ایک ہی بار میں کام تمام کیا۔ ارزق بیچنوں پہ خرار ہو گیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرے بیٹے کو دوسرا بیٹا آتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، تجھے بھی تیرے بھائی کے پاس بھیجتا ہوں۔ اس کو بھی فی النار وسقر کیا۔ تیسرا آیا، ختم ہو گیا، چوتھا آیا، ختم ہو گیا۔ ارزق بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر بن سعد نے کہا پتا چلا کون ہے، ابن حیدر ہے، فاتح خیبر ہے۔ اب معلوم ہوا کیا حال ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، یہ انداز ہے۔ ارزق آ رہا ہے، رفتار ہے، شنگار رہا ہے، ہاتھی کی طرح قوی ہیکل پہلوان ہے، آتا ہے اور گالیاں بکتا ہے، وار کرتا ہے۔ وار کو آپ نے خالی کیا، امام قاسم نے وار کیا، اس نے خالی کیا، پھر اس نے وار کیا، آپ نے خالی کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ارزق اتنا بڑا پہلوان ہے اور میرے سامنے آیا تو سپاہ گیری کے سارے انداز بھول گیا، سپاہ گیری کے جو رسومات ہیں بھول گیا، ذرا اپنی زین کو دیکھ کیسے باندھا ہے۔ ارزق جھکا زین کو دیکھنے کے لیے، آپ نے تلوار ماری، فی النار وسقر ہوا۔ برادران عزیز، 5 بہت بڑے پہلوانوں کو فی النار وسقر کیا۔ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنی فتح کا جھنڈا پھٹاتے ہوئے امام حمام کے پاس، خیمے کے پاس آئے اور فرمایا یا ماں الاتش، الاتش، پانی دیجئے، سارے لشکر کو کاٹ دوں گا، آپ صرف پانی دیجئے، ایک ایک کر کر سارے دشمنوں کو فی النار وسقر کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ امام حمام نے دلاسا دیا، کہا صبر کرو، صبر کرو، کچھ ہی لمحات میں ساقی کوثر سے ملنا ہے، وہاں جاؤ، وہاں پانی پیو، تمام پیاس بجھ جائے گی۔ اب آپ لوٹ کر آتے ہیں، عمر بن سعد کہتا ہے کہ نہیں، اب کوئی مقابلہ نہیں، 1000 لوگوں کو بھیجا، گھیر لو انہیں، ان کو گھیرو اور پتھراؤ کرو، تیر مارو، ان سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلام یوں ہی نہیں پہنچا، پتھراؤ کیا گیا، تیر مارے گئے، برچے مارے گئے، بالآخر 27 زخم کھائے آپ نے، اور آپ نے آواز دی یا اماں ادرکنی، میرے چاچا میری خبر کیجیے، اب مجھ سے لڑا نہیں جاتا۔ امام حمام دوڑتے ہوئے آئے، آپ کے چہرے کو صاف کیا، نیزے کو نکالا، خون کا فوارہ نکلا، آنکھیں کھلی، امام حمام کے چہرے پر نظر پڑی، آپ مسکرائے اور اپنے جانے جانا سے مل گئے۔ برادران عزیز، شہادتیں پڑھیں، ایمان تازہ ہوگا۔ اہل بیت اطہار ہے، دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنے نوجوان بچوں کو قربان کیا، تبھی دین پہنچا ہے۔ آج ہم اپنے مال و متاع کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ جان لیجیے، ہم نے جانا ہے، قیامت میں سوال ہوگا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ ہمیں حسینی کردار نبھانا ہوگا۔ حسینیت اسے کہیے، وہ سب کے بس کی نہیں، یوں ہی نہیں فرمایا دادا پیر قبلہ شیخ الاسلام نے کہ حسینیت کا کردار نبھانا بہت مشکل ہے اور وہ ایک حسینی ہی نبھا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے حالات میں